لیکچر میں سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے باغی ہو جانے پر اسے سدھارنے کے لیے، اس کی قوم کو سدھارنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو، دونوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے پاس، اور یہ بھی حکم دیا کہ نرمی اختیار کیجیے اس کے ساتھ۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس سے بات کی اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، میرے پاس نشانیاں ہیں۔ اچھا، کیا نشانیاں ہیں؟ تو آپ نے جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی وہ بتا دی۔ ایک نشانی اس میں آپ فرماتے ہیں ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین۔ آپ نے جب یہ کہا کہ میں نشانی لے کے آیا ہوں تو فرعون کہنے لگا کہ تم کیا نشانی لائے ہو اللہ کے پاس، ذرا مجھے بتاؤ۔ تو آپ نے پھر وہ اپنا جو لکڑی عصا تھی، عصا زمین پر ڈال دیا۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بس عصا ڈالنے کی دیر تھی کہ وہ ایسا بڑا اژدہا بن گیا۔ اور دوسری نشانی اللہ نے جو آپ کو دی تھی، آپ نے اپنا ہاتھ اپنے بازو میں گریبان میں ڈال کر جو کھینچا باہر تو ایسے چمکنے لگ گیا وہ کہ جس کو دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے، اور اس میں کوئی ایسا ڈیفیکٹ نہیں تھا مگر چمک رہا تھا۔ اب فرعون کو سمجھ میں آ گیا کہ ان سے مقابلہ کرنا ہوگا، تو فرعون نے اور اپنی قوم کے ساتھ اس نے یہی اعلان کیا کہ لوگوں، یہ لوگ آئے ہیں اپنا جادو بتا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے مقام سے نکال دیں، لہذا ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ تو ہمارے پاس سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پورے جتنے بھی ہمارے علاقوں میں رہنے والے سٹیز ہیں، الگ الگ ولیجز ہیں، اس میں جا کے اعلان کرو اور اعلان کر کے وہاں سے پورے جادوگروں کو لے کے آؤ۔ قالوا ارجہ واخاہ، کہا کہ اپنے بھائی کے معاملے میں تھوڑا اس کو ٹالو، اور وارسل فی المدائن حاشرین، اور مختلف شہروں میں بھیجاؤ جادوگروں کو، وہاں سے بلا کے جمع کرو، بھیج دیے گئے۔ یأتوک بکل ساحر علیم، وہ لوگ جائیں اور وہ تمہارے پاس آئیں ماہر جادوگروں کو لے کر۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون کے حکم پر پوری کنگڈم میں لوگ چلے گئے، جا جا کے اعلان کرنے لگے۔ اس زمانے میں کوئی طریقہ تو تھا نہیں صاحب، اعلان کر دیا آ جاؤ، اب انوائٹ کرنا، جا جا کے ڈھونڈنا پہلے کہاں ہیں، کون سے علاقے میں کون جادوگر رہتا ہے، پکڑ کے لانا۔ اس طرح جا کے سب کو لے کر کے ایک ٹائم فکس کرے، بادشاہ سلامت بنا رہے ہیں آپ کو، آئیے۔ وقت مقرر کیا گیا، وہ وقت تک وہاں آ جانا، پورے جادوگر آ گئے۔ اب جادوگروں کے آنے کے بعد ان جادوگروں نے جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، فرعون کے بلانے پر آئے تھے، فرعون کی انوائٹ کرنے پر آئے تھے، انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم تو اب آپ کے بلانے پہ آ گئے ہیں، کہا کہ ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم یہ مقابلہ جو تیرے کہنے پر موسیٰ سے کر رہے ہیں یہ جیت گئے، ہم غالب آ گئے، تو پھر ہمارا اس کا بدلہ ہونا نا، کچھ مال پیسہ دولت انعام اکرام کچھ تو ہونا۔ تو اس کا جواب دیا گیا، قال نعم، ہاں ضرور، کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تم ایسا کر لیے تو تم کو عام اجرت، عام مزوری تو کیا
تم کو میں اپنے دربار کے خاص لوگوں میں شامل کر لوں گا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اس طرح ان لوگوں کو بلا لیا گیا۔ اب ایک وقت مقرر کر کے کھلے میدان میں دونوں کے مقابلے کی تاریخ رکھی گئی۔ پھر کیا ہوا، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام بلائے گئے، ادھر سے یہ لوگ جمع کیے گئے، ساتھ میں ہزاروں کی پبلک تھی دیکھنے کے لیے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف موسیٰ ہارون ہے، دوسری طرف انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آگے سنتے ہیں کہ آنے والے جمعے کو اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں حضور کی سیرت پاک کے بارے میں۔ آپ سن چکے ہیں کہ سرکار برقرار صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب طائف سے واپس آئے تو حضور نے اپنی کوششوں کا انداز تبدیل فرما دیا۔ کیسے؟ پہلے جس طرح طائف جانے سے پہلے لوگوں کے سامنے آپ مسلسل پیغام حق سنایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے مانا نہیں، پھر آپ طائف گئے، طائف کے لوگوں نے نہیں مانا، وہاں سے یہاں آئے، یہاں آگے بھی غور و فکر کر رہے ہیں کہ آخر کیا کیا جائے، آخر کیا کیا جائے۔ ہوتے 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 آپ کو یہ خیال آیا کہ یہ لوگ جتنے سوالات کر رہے ہیں ان کے جوابات تو دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مانتے نہیں۔ تو باہر کے جو لوگ یہاں آیا کرتے ہیں ان کے سامنے ہم یہ سنا کر کہیں گے کہ بھئی ہمارا یہاں سے کام ہونا مشکل ہو گیا، تمہارے ایریے میں اگر تم ہمارا انتظام کرتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم وہاں آئیں گے تو ہم کو سپورٹ کرو، سپورٹ کرنے کے بعد میں پھر تو اس طرح کے بہت سے لوگوں سے حضور ملاقات کرنے کا پلان کریں۔ اور آپ سن چکے ہیں گزشتہ بھی کہ حج کے موقع پر جو لوگ آیا کرتے تھے ان سے اس دوران ان ساری ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے ابو لہب چاچا تھا سرکار کا، انہیں بھی مخالفت کر رہا ہے، اور جو اس وقت کا سب سے بڑا سرغنہ تھا ابو جہل، اس نے کیا کہ اپنے ایک دوست کو بلایا یمن سے، بعض کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ذرا قابل ہے، وہ آ کر کچھ نہ کچھ حضور کو بدنام کرنے میں میرا ساتھ دیں۔ اس کا نام حبیب تھا، حبیب یمنی، یمن سے بلایا گیا۔ کیا ہے، کیوں بلایا؟ تو بولے ہمارے پاس ایک نوجوان ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا نبی ہو گئے ہیں، اب ذرا تم ان کو مقابلہ کر کے ان کو کسی طرح سے باتوں سے ڈیفیٹ کرنا، ان کو بدنام کرنا ہے۔ تو بولے ٹھیک ہے، پہلے خود ملنا تو پڑے گا نا، ملوں گا میں، ملنے کے بعد بات چیت کروں گا تو اندازہ ہوں گا کہ ہم کو کس طرح سے ڈیفیٹ دی جائے۔ گئے، وہاں جانے کے بعد وہ صاحب موصوف بولے آپ کون ہیں؟ تو میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا دلیل ہے آپ کے نبی ہونے کی؟ دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے؟ تو بولے بہت ہے دلیل میں نے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضور پوچھے آپ کو کیا نشانی چاہیے، آپ کو کیا دلیل چاہیے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے میرے کو دو باتوں کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے، اگر آپ کا پاور ہے تو یہ جو چاند دکھ رہا نا، چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھانا، ٹھیک ہے؟ دوسرا تو دوسرا جب سرکار سوال کرے تو اس نے کہا دوسرا میں کیا سوچ کیا وہ بولنا، وہ نہیں بولتا، میں ایک تو بول دیا، دوسرا کیا ہے وہ آپ ہی بولنا، نبی ہے تو بولنا، دوسرا میرا مسئلہ کیا ہے وہ آپ بولنا۔ اب دیکھو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی تائید، حمایت، مدد ہمیشہ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی تک اس کی اطلاع پہنچانے میں کچھ دیر ہوتی کیا؟ تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس سے فرمایا دیکھو حبیب، ایک چیز تو تم بول دی وہ ہو جائے گا، لیکن تم جو دوسرا سوال کر رہے نا وہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں تمہاری ایک بیٹی ہے، اور وہ بیٹی لنگڑی بھی ہے، چل نہیں سکتی، بات نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں سکتی، اور بھیری بھی ہے، یہ چھنا، اور تم یہ چاہتے ہو کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ جیسے ہی یہ سنا بندہ بولا یہ جادو نہیں ہے، بولے یہ جادو نہیں ہے۔ اب واقع شکل القمر تو آپ کو معلوم ہے، پھر اس کی تفصیل بیان کریں گے، لیکن ان کا واقعہ پورا کر دیتا ہوں میں۔ یہ صاحب جو ابو جہل کے بلانے پر آئے تھے اسی وقت بولے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو مان لیتا ہوں، لیکن میری بیٹی، تو بولے جاؤ اپنے گھر، اللہ کیا کرتا ہے دیکھو بولے۔ تو یہ صاحب سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، ہر کتاب میں پڑھا ہوں اس کو، یہ صاحب حبیب یمی کچھ سرکار پر بھروسہ کر کے مخالفت تو چھوڑ دیا انہوں، جو بھائی وہ کسی کو نہیں معلوم تھی اس بات، بتا دی سرکار، پھر سرکار یہ بھی بولے کہ اللہ کیا کرتا دیکھو۔ تو یہ صاحب جب واپس اپنے گھر گئے تو جا کے دروازے پہ کھٹکا مارے تو وہی بچی چلنے کے آگے کھلی دروازہ، جس بچی کو انہیں جاتے وقت پیدائشی چلنے نہیں آتا تھا، بات کرنے نہیں آتا تھا، سننے نہیں آتا تھا، کچھ نہیں کیا۔ تب اس نے پوچھا بیٹی تیرا یہ کیا حال ہے، کیسا ہوا یہ؟ تو بولے میرے پاس ایک نورانی صورت والی شخصیت آئی تھی اور انہوں نے میرے جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور میں ٹھیک ہو گئی، اور کہا کہ بیٹی تمہارے والد ہم کو مان لیے ہیں، تم بھی اسلام قبول کر لو۔ تو میں کلمہ پڑھ لی، میں بھی مسلمان ہو گئی۔ ایسے بھی واقعات ہیں۔ پھر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا مشن جاری رکھا ہوا تھا کہ اب مکے سے یہ کام ہونا مشکل ہے، مکے میں تو بہت رکاوٹ ہے، طائف میں بھی دیکھ لیا ہوگی، وہاں سے بھی مشکل ہو رہا، تو کوئی ایک تیسرا ایسا مقام ہو جہاں سے اسلام کا کام ہو سکے۔ اب وہ تیسرے مقام کو تیار کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو پریپئر کرنا پڑے گا نا بھائی، تو وہاں کے لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، یہ بھی چل رہا ہے انشاءاللہ۔ پھر جو لوگوں سے سرکار کی ملاقات ہوتی ان میں ایک وقت وہ بھی آتا جب مدینے کے کچھ لوگ آ کے ملتے، ان سے چپ کے ایک وادی میں ملاقات ہوتی، ان سب تفصیلات کو انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے۔ آج کی گفتگو روکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن کو حضور کے تذکرے پاک سے شفا بخشے، ہمارے ایمان کو جلا بخشے، ہماری تمام فکروں کو دور فرما دے، ایمان ہمارا مضبوط فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا